بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شابہ میں نے کیا مولے بیس تو پڑھنا ہے؟ لأن المستدل إن استدل بالنظم فإن كان مسوقا فهو عبارة النص وإلا فإشارة النص اگر لگا چل وإن لم يستدل بالنظم بل بالمعنى فإن كان مفهوما منه بحسب اللغة فهو دلالة النص وإلا توقف عليه صحة النظم شرعا و عقلا أو عقلا فهو اقتداء النص وإن لم يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کل لفظ پکوایا سن 8 بے معنی ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ ثابت بعبارة النص، ثابت بإشارة النص، ثابت بدلالة النص، ثابت باقتداء النص۔ دال بعبارة النص، دال بإشارة النص، دال بدلالة النص، دال باقتداء النص۔ بس توجہ جی، مصنف علیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اور یہ بھی اور رابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، اور جن دی وضاحت کل بھلا دیتی جی۔ اور یہ بھی 4 قسمیں ہیں: استدلال بے عبارت النص، استدلال بے اشارت النص، استدلال بے دلالت النص، استدلال بے اقتضاء النص۔ وجہ حسر اس لیے کہ مستدل نے اور مجتہد نے جدو دلیل پکڑی قرآن نال، کی پکڑی اور مسئلے اتے تے او کی بن گیا مستدل، تے دلیل کیویں پکڑی سو قرآن نال؟ اس لیے کہ مستدل نے اگر دلیل پکڑی ہے نظم کے ساتھ یا دلیل پکڑی ہے معنی کے ساتھ، مستدل نے دلیل پکڑی ہے، پھر اگر دلیل پکڑی ہے نظم کے ساتھ تو وہ نظم چلائی گئی ہے اسی مطلب کے لیے جس کو وہ دلیل بنا رہا ہے، تو یہ عبارت النص ہے اور یہ استدلال بے عبارت النص ہے۔ ان دے نال جڑا ثابت ہویا ہے ان دا نام ہے ثابت بے عبارت النص۔ وگرنہ اگر وہ نظم اس معنی کے لیے چلائی نہیں جس معنی پر دلیل بنا رہے ہیں تو یہ اشارت النص ہے، جڑا ثابت ہویا ان دا نام ہے ثابت بے تے جڑا دال اس اتے نص۔ اے 2 قسم ہے، اینو آخ اگے چلیے جی۔ وجہ حسر یہ ہے کہ مستدل نے اور مجتہد نے دلیل پکڑی ہے نظم کے ساتھ یا معنی کے ساتھ، معنی آگے آ رہا ہے، اگر مستدل دلیل پکڑے نظم کے ساتھ تو پھر وہ نظم چلائی گئی ہے اس جس معنی تے دلیل بنا رہے ہیں نا اسے معنی واسطے وہ نظم چلائی گئی، تو اس نص کا کیا نام؟ اس نظم کا نام کیا؟ نظم نام ہے عبارت النص، تو جو ثابت ہے ثابت ہے وہ ثابت بھی عبارت النص، اور جو نظم دال ہے اس معنی پر، دال ہے جس معنی پر، اگر وہ اس معنی نہ وہ دال ہے تو کیا کہنا ہے؟ دال بے عبارت النص ہے، تیرا نام تین دسے نہیں یار۔ اور اگر مستدل نے دلیل پکڑی نظم کے ساتھ لیکن نظم اس معنی کے لیے چلائی نہیں گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت النص۔ دلالت النص نہ استغفر اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو ثابت ہے بس انہی گل جی۔ اور اگر دلیل نہ پکڑے مستدل نظم کے ساتھ بلکہ تو پھر وہ معنی اس نظم کا سمجھ آ رہا ہے نظم سے لغت کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ یا سمجھ نہیں آ رہا لغت کے اعتبار سے، اگر سمجھ آ رہا ہے لغت کے اعتبار سے تو یہ دلالت النص ہے، اور اس کے ساتھ جو ثابت ہوا ہے
اور اس پر جو دال ہے وہ دال بھی دلالت وگرنہ اگر وہ جو دلیل پکڑی ہے معنی کے ساتھ وہ معنی لغتاً مفہوم نہیں ہے، لغتاً نہیں ہے، تو پھر موقوف ہے اس معنی پر نظم کی صحت شرعن یا عقلاً، موقوف ہے یا موقوف نہیں؟ اگر موقوف ہے تو یہ اقتضاء النص ہے، تو جو اس کے ساتھ ثابت ہوا ہے، ثابت بھی ابتداء النص ہے، اور اس پر جو نظم دال ہے، دال بھی ابتداء النص ہے، اور اگر اس پر نظم کی صحت شرعن یا عقلاً موقوف نہیں ہے تو یہ استدلالات فاسدہ ہے جو ان قریب آگے آئیں گے، جن کے ہم قائل نہیں ہیں، کچھ لوگ قائل ہیں جی۔ اگر مستدل استدلال کرے معنی کے ساتھ، اگر مستدل اس دلیل پکڑے نظم کے ساتھ نہیں معنی کے ساتھ، معنی کے ساتھ، تو پھر معنی دو حال سے خالی نہیں، معنی دو حال سے خالی، پس وہ معنی مفہوم ہے نظم سے، من ہو نظم سے، لغت کے اعتبار سے، تو یہ تو یہ دلالت النص ہے، جو ثابت ہوا ہے ثابت ہوا ہے وہ ثابت بھی بدلالت النص ہے، اس پر جو دال ہے نظم، نظم، جو نظم ہے یہ دال بھی بدلالت النص ہے، اور اگر اگر وہ معنی لغتاً نہیں سمجھ آ رہا جس معنی کو دلیل بنایا ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے، اگر یہ معنی اس معنی پر، اگر یہ اس معنی پر نظم کی صحت اس معنی پر نظم کی صحت شرعن یا عقلاً موقوف ہے یا موقوف نہیں؟ نہیں ہے، موقوف ہے تو ہے تو یہ ابتداء النص ہے جو ثابت ہے وہ، جو اس کے ساتھ ثابت ہوا مسئلہ، اور جو اس پر دال ہے ثابت پر وہ دال بھی ابتداء النص ہے، اور اگر اس معنی پر اگر اس معنی پر وہ نظم کی صحت، نظم کی صحت شرعن یا عقلاً موقوف نہیں ہے، تو اب اس معنی کو جو دلیل بنائیں گے یہ استدلالات فاسدہ ہیں، یہ استدلالات کو میرے کھانے چ پئی، اس لیے کہ مستدل نے اگر دلیل پکڑی ہے نظم کے ساتھ، پس اگر نظم چلائی گئی ہے اور جڑے معنی تے دلیل پکڑ رہے ہیں تو پس وہ عبارت النص ہے، پس وہ او فین کانا یہ نظم مسوق للمعنی، مسوق تو فا ہوا یعنی حاضہ دلالہ، تو یہ کیا عبارت النص، وگرنہ پس اشارت النص ہے، اور وگرنہ تو مراد ہے اگر نہیں ہے نظم چلائی گئی اس مراد کے لیے تو پس یہ کیا ہے دلالت، یہ دلالت اشارت النص ہے، اور یہ دلالت نہیں ہوتی مقصود بلکہ خود سمجھ آ رہی ہے جی۔ اور اگر نہ دلیل پکڑے مستدل نظم کے ساتھ بلکہ معنی کے ساتھ، تو پس اگر کون اگر فا ہوا او فین کانا، پس اگر معنی سمجھا جا رہا ہے نظم سے باعتبار لغت کے، تو پس یہ دلالت النص ہے، اور یہ فہم کون کیے، وگرنہ یعنی وہ لغتاً معنی نہیں سمجھ آ رہا نظم سے، تو پس اگر موقوف ہے اس معنی پر علیہ اے علل معنی پر کیڑی شے نظم کی صحت، کس کی صحت، اے صحت المدلول مطابقی للنظم، تا سمجھ آوے گا شرعن یا عقلاً، تو پس وہ اقتضاء النص ہے، اور اگر نہیں موقوف یعنی صحت مدلول مطابقی للنظم کی اس معنی پر موقوف نہیں، معنی پورا سمجھ آ رہے ہے موقوف نہیں، تو پس وہ استدلالات فاسدہ سے ہے، جیسا کہ ان قریب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ دسا سی تفصیل بنا ان لا بنا کرتے ہو اس پر حاصل معنی دسیا، جیسا کہ اے تقسیمہ ہو گئیاں 4 تے شیاں ہو گئیاں 20، سناؤ چاہے ایک بار، کوئی گل نہیں، صرف 20 شیاں سنا دو۔ خاص عام مشترک معول، نص کنے ہو گئے اگے، نص ظاہر مفسر محکم، کنے ہو گئے انہاں دے مقابل لے آؤ، خفی مشکل مجمل متشابہ، کنے ہو گئے 12۔
حقیقت مجاز صریح کنایا کنے ہو گئے 16 استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص، استدلال باقتضاء النص۔ تو یہ استدلال اور نہ کیا آخنا ہے عبارت ان اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ انج بھی نہ ٹھیک نے کنے ہو گئے اے ذرا دن 4-5 باری پھیرا دے آج پک جان گے یار اے 20 قسماں نے جنہاں دے اگوں ساری بات سونی انہاں نال ہی حدیث پاک وچ بھی اے نے او باقی حدیث دی بات تے وصول لے نہ دے نال نا بھئی صحیح ہے مشہور ہے متواتر تو وکری بات ہے یعنی جڑے مسئلے سمجھنے دے اعتبار نال ہے نا او اے جڑی 5 قسم بنائے نا 20 قسماں کی تے چار اگوں ایک ہور آ رہی ہیں نا جی او قسماں او نال جوڑ کے 20 قسماں اے قسم اصول فقہ جے دھیان نال پڑھو تے جی قرآن پاک تے حدیث پاک تو مسئلے کیویں سمجھی دے نے جی اگوں کلے کلے دی وضاحت آ رہی ہے جی مہربانی فرما دے جی وبعد معرفت هذه الاقسام قسم خالص يشمل الكل۔ علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک 5ویں قسم ہے جو کل کو شامل ہے کیا کہ جی فرماتے ہیں کہ ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک 5ویں قسم ہے جو کل کو شامل ہے۔ کل کو پھر کریا علامہ نصفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک 5ویں قسم ہے جو کل کو شامل ہے۔ اور ان اقسام کی معرفت کے بعد 5ویں قسم ہے جو کل کو شامل ہے اور شروع تو بابیری تقسیم نو قسم نال تعبیر پہ کر دینے مراد کی تقسیم تے ذکر کے کر دینا تو کوئی گل نہیں بابے نے جو مرضی کرن ہاں جی اور ان اقسام کی معرفت کے بعد قسم 5ویں قسم ہے جو شامل ہے کل کو۔ چل نکیا ٹھو رہا اقسام کی معرفت کے ساتھ 5ویں قسم ہے اور ساتھ نہیں میں بعد ساتھ کی ہے یار بعد جو 5ویں قسم ہے جو شامل ہے کل کو۔ بعد معرفت هذه الاقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الاربعة تقسیم خامس یشمل کل من العشرین۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں پترو اس عبارت نو نا چھکو وچوں کنیاں شیاں نکل آن گیاں بھئی مطلب یہ ہے ان 20 اقسام جو حاصل ہوئے ہیں 4 تقسیموں سے 20 اقسام ان 20 کی معرفت کے بعد وجہ پوری معرفت نہیں آئی صرف وجہ قسمہ آئیاں نے وچ وجہ اثر آئے کو ماری موڑی تعریف سمجھ آگئی ان 20 اقسام کی معرفت کے بعد جو کہاں سے حاصل ہوئی ہیں ان کے بعد قسم خامس ہے تقسیم خامس ایک 5ویں تقسیم ہے جو ان 20 قسموں کو شامل ہے جو ہاں کیا کہ جی اللہ جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ان اقسام 20 اقسام کی معرفت کے بعد جو حاصل ہوئی ہیں 4 تقسیموں سے ایک ہویاں نے کہ کوئی نہیں ہویاں ایک 5ویں تقسیم ہے 5ویں قسم نہیں 5ویں تقسیم 5ویں تقسیم ہے جو ان 20 قسموں کو شامل ہے ہر ایک کو 20 میں سے شامل ہے 20 میں سے شامل ہے دھیان کرے جب نے کیوں یعنی ان 20 اقسام کی معرفت کے بعد اقسام کی معرفت کے ایسے 20 جو حاصل ہوئے ہیں 4 تقسیموں سے ان کی معرفت کے بعد کیا ہے 5ویں تقسیم ہے جو شامل ہے ہر ایک کو کلن کل واحدن کلن ہر ایک کو 20 سے سنیں اور دیکھو تقسیم خامس اشارہ کیا ہے کہ مصنف کی مراد من القسم الخامس سے تقسیم ہے کہتے ہیں یہ کیسے مراد نہ ہو ولیسا ہاں ہونا یہاں ایک قسم تو نہیں ہے جو شامل ہے کل اقسام مذکورہ کو بلکہ 5ویں تقسیم ہے کہ شامل ہے 5ویں تقسیم کے اقسام سارے اقسام مذکورہ کو اے مطلب ہے جی یعنی ان 20 اقسام کی معرفت کے بعد ایسے 20 جو حاصل ہوئے ہیں 4 تقسیموں سے تقسیم خامس ہے 5ویں تقسیم ہے 5ویں تقسیم ہے
جو شامل ہے ہر ایک کو 20 سے. اے شاباش. یعنی ان 20 اقسام کی معرفت کے بعد ایسے 20 جو حاصل ہوئے ہیں 4 تقسیموں سے پانچویں قسم ہے جو جی پانچویں تقسیم ہے جو شامل ہے ہر ایک کو 20 سے. ہاں وهو أربعة أيضا معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها. اچھا جی توجہ، وہ پانچویں تقسیم بھی 4 قسمیں ہیں. وہ پانچویں تقسیم کی 4 قسمیں. ان 20 کے مواضع کی معرفت، ان 20 کے معانی کی معرفت، ان 20 کی ترتیب مقابلہ آ جاوے تے کنوں چھڑنا ہے تے کنوں جفا پانا ہے، ان 20 کے احکام کی معرفت. اے تو مرکزی گل ہے جی. علامہ نصفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ پانچویں تقسیم بھی 4 قسم ہے. ان 20 کی مواضع کی معرفت اور ان 20 کے معانی کی معرفت، ان 20 کی ترتیب کی معرفت اور ان 20 کے احکام کی معرفت. اینو 10-12 واری آخ 20 واری تو نہیں، کم از کم 3-4 واری تے آخنا. او مولوی ندیم نے سمجھ کو نہیں ہوندی پی. تقسیم خامس بھی 4 قسم ہے. ان اقسام 20 اقسام کی مواضع کی معرفت، ان 20 اقسام کے معنی کی معرفت، ان 20 اقسام کی ترتیب کی معرفت اور ان 20 اقسام کے احکام کی معرفت. تو ایک آخا وکی آکھے نے تو بھی کشمیری بھی کشمیری استامن کاریں دے نال. پانچویں قسم ہے وہ بھی 4 قسم پر ہے. ان 20 کے مواضع کی معرفت اور ایک اور ان 20 کے معانی کی معرفت، 2 اور ان 20 کی ترتیب کی معرفت 3 اور ان 20 کے احکام کی معرفت. کنے ہو گئے؟ 4 اور وہ بھی 4 قسمیں ہیں. ان 20 کے مواضع کی معرفت اور ان 20 کے معانی کی معرفت اور ان 20 کی ترتیب کی معرفت اور ان 20 کے احکام کی معرفت. جی اور وہ بھی 4 قسمیں ہیں. جی. وہ بھی 4 ہیں. ان 20 کے مواضع کی معرفت، ان 20 کے معانی کی معرفت اور ان 20 کی ترتیب کی معرفت اور ان 20 کے احکام کی معرفت. اور وہ بھی 4 ہیں، ان 20 کے مواضع کی معرفت اور ان 20 کے معانی کی معرفت اور ان 20 کی ترتیب کی معرفت اور ان 20 کے احکام کی معرفت. هذا التقسیم 4 اقسام ایضا. ملا جیون لہ رحمہ فرماتے ہیں ہوا کا مرجع و ہوا یعنی یہ 4تھی تقسیم 4 اقسام بھی 4 قسمیں ہیں. کیا کہ جی ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہوا کا مرجع ہے هذا التقسیم یعنی 5ویں تقسیم. یہ تقسیم 4 اقسام 4 قسمیں. او موشیاں دے 4 جڑا متن وچ ہندی تنوین عوض مضاف لے دے 4 یعنی 4 اور یعنی یہ تقسیم 4 قسمیں ہیں بھی. جی یعنی یہ تقسیم 4 قسمیں ہیں بھی. اے تھوڑی وضاحت کرن لگے نے تے تسی پوری توجہ نال سنو. ہاں جی. یہ تقسیم 4 قسمیں ہیں بھی. مقصد اشتقاقها هذه اشتقاق کے بس 20 کے مواضع کی معرفت. 20 کے مطلب کیا ہے؟ یہ جو 20 اقسام ہیں یہ صیغہ کس مصدر سے مشتق ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی. 20 کے مواضع کی معرفت مطلب اس مواضع کا یہ ہے کہ ان اقسام کے اشتقاق کا ماخذ، ان اقسام کے اشتقاق کا ماخذ. آخر یہ جڑے لفظ پڑھے جے یہ کسی مصدر کو مشتق ہے کہ نہیں، وہ کیڑی مصدر ان دا نام ان دا معنی کی ہے، وہ اے وینا دے مواضع دی معرفت. ہن اگوں دی ایک مثال دین لگے نہیں. چلو جی 20 کے او مواضع انما سمے یا حاصل معنی لغویہ بالمواضع. یہ جڑا لغوی معنی سمجھنا ہے بھی کیڑی مصدر کو مشتق نے، تو مولوی جی معنی کی بنتا ہے انہاں دا؟ انہاں نام کی رکھا ہے مواضع. کیوں مواضع رکھا ہے؟ کی لکھا ہوتے؟
اس لیے کہ یہ ماخذ ہیں اصطلاحی معنی کا. یہ لغوی معنی جڑا ہے اصطلاحی معنی دا ماخذ ہے. اس وجہ اندر مواضع جی بے تھاں اصطلاحی معنی سمجھنے دی تھاں کون لغوی معنی. تو لغوی معنی پھر کی بن گیا؟ موضع. کی بن گیا؟ موضع بن گیا. ان مواضع کیوں آکھیا؟ اور سمجھے ہی کہ ان کے لغوی معنی کو سمجھنا، اس کو لغوی معنی کو مواضع کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ لغوی معنی سے اصطلاحی معنی سمجھ آئے گا. تو گویا ان دے سمجھنے دیے تھاں. چلو جی، ان کے کن کے 20 کے مواضع کی معرفت مطلب کی، یعنی ان اقسام کے اشتقاق کا ماخذ انہ دی مصدر کون ہے؟ جی ان 20 کے مواضع کی معرفت یعنی ان اقسام کے اشتقاق کا ماخذ. جی وہ ہوا وَأَنَّ لفظ الخاص مشتق من الخصوص وهو الانفراد. بس مثلا وہ یہ ہے کہ خاص اسم فاعل ہے، مشتق ہے خصوص سے. خصوص کا لغوی معنی ہوتا ہے انفراد. یہی معنی اس کے اصطلاحی معنی میں چلا جائے گا. جی ہاں جی، کیا کہ جی مثلا خاص مشتق اور لفظ خاص مشتق ہے خصوص سے، اور خصوص کا لغوی معنی معنی ہے انفراد. وَأَنَّ الْعَامَ وَأَنَّ الْعَامَّ مشتق من العموم وهو الشمول. لفظ عام یہ مشتق ہے عموم سے، تو عموم کا معنی شمول ہوتا ہے، تو اس کے اصطلاحی معنی میں شمول والا معنی پایا جائے گا. وَقِسْ وقس علیہ. اور اسی پر باقیوں کو قیاس کرو. بار دیکھو دنوں اور ایک قیاس کر لیے. بے مشترک ماخوذ ہے کس سے؟ تو اس کے معنی کے اندر اشتراک ہے کہ نہ، یہ لفظ مشترک ہے، کئی معنی کے اندر یہ معنی اس میں پایا جا رہا ہے. اسی طرح 20 کے لغوی معنی آگے بیان کریں گے. اور بلڑ تھی وے اور وہ یعنی او ماخذ اشتقاق یہ ہے کہ لفظ خاص، اور صرف سمجھانے واسطے مثال دیتی، مشتق ہے خصوص سے، اور خصوص انفراد ہے، اور لغوی معنی ہے انفراد. اور یہ کہ لفظ عام مشتق ہے عموم سے، اور عموم شمول ہے. اور قیاس کر اسی پر. اور باقی کنے رہ گئے 20 18 یہ بھی قیاس کر لو. جی اور یہ کہ لفظ خاص مشتق ہے خصوص سے اور خصوص انفراد ہے. اور یہ کہ لفظ عام مشتق ہے عموم سے اور عموم شمول ہے. اور قیاس کا تو اسی پر. اور شاباش شاباش. لفظ خاص مشتق ہے خصوص سے اور خصوص انفراد ہے. اور یہ کہ لفظ عام مشتق ہے عموم سے اور عموم شمول ہے. اور قیاس کا تو اسی پر. جی ومعانی المفہومات الاصطلاحیہ. بس اور ان کے معانی کی معرفت یعنی اصول والوں کے نزدیک ان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. یعنی اصول فقہ، اصول والوں کے نزدیک ان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ ان کی تعریف ہے. یہ تو لغوی معنی پہلے سمجھنے ہیں، پھر ان کی اصطلاحی تعریف. تعریف سمجھنی. کیا کہ جی ومعانیہا یعنی کہ ان 20 قسموں کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کن کے نزدیک؟ اصول فقہ والوں کے نزدیک یہ ہے ان کی معنی کی معرفت. یہ ہے ان کے معنی کی معرفت. کن کی حقیقت کیا ہے کن کے نزدیک؟ اہل اصول کے نزدیک. اے شاباش سے. اور ان کے معانی کی معرفت یعنی مفہومات اصطلاحیہ کی معرفت. انج معنی کرنا ہے. جی ان 20 کے معانی کی معرفت یعنی ان کے مفہومات اصطلاحیہ کی معرفت. ہاں جی ان کے معانی کی معرفت یعنی ان کے مفہومات اصطلاحیہ کی معرفت. ہاں. وَهِيَ أَنَّ الْخَاصَّ فِي الْإِصْطِلَاحِ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ عَلَى الْانْفِرَادِ. بس مثلا وہ آگے آ رہا ہے باقاعدہ. بھائی یہ کہنا کہ خاص اصولیوں کی اصطلاح میں ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے. جی معنی معلوم علی الانفراد کے لیے جو وضع کیا گیا ہے کلے معنی کے لیے اس کی وضع ہے. تو یہ ہو گیا اس کا کیا
پہلا معرفت مواضع بھئی یہ مشتق ہے خصوص سے، خصوص میں نے افراد انفراد، اور یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہوگی. ہاں جی، یعنی کہ خاص مثلا خاص کہ خاص اس کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف اصولیوں کے نزدیک یہ ہے کہ لفظ وضع لمعنى معلوم على کہ الانفراد، خاص ایسا لفظ ہوتا ہے معنی معلوم على الانفراد کے لیے، معنی معنی معلوم على الانفراد. انفراد کے لیے. چلو جی، اور وہ یہ ہے ان کے معنی کی معرفت، ان کے مفہومات اصطلاحیہ، یہ کہ خاص اصطلاح میں کنہ دی اصطلاح لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم علل انفراد کے لیے. جی، اور معلوم کس کے نزدیک؟ اے مطلب اور ہوتے باری دے نزدیک. جی، اور وہ یہ کہ خاص اصطلاح میں لفظ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ یہ ہے کہ خاص اصطلاح میں لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم. صلی اللہ علیہ صلی اللہ والعام کریم علیہ صاحب مبارک وسلم. المسمیات. بس، اور عام اصطلاح میں عام وہ لفظ ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے مسمیات کی جماعت کو. مسمیات کی لکھے عام وہ لفظ ہوتا ہے جو پورے افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے. جی، عام کی اصطلاحی تعریف یوں کرنی کہ عام وہ لفظ، عام کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے افراد کی ایک جماعت کو، جو جماعت نو ہی تے شامل ہے. جے وچوں کوئی بھی نہ کڈیا تے اے عام جڑا ہے نا اے کتی ہویا اپنے معنی وچ لفظ کتی ہے، تے جے وچوں کچھ کڈ لیا تے پھر اے باقیاں وچ زنی ہو گیا، کیونکہ جماعت نو شامل ہونا ہے تے یا سارے رہنے نے یا کچھ کڈنے نے. ہاں بھی کیا کیا جی عام کی سمجھی گل کہ وہ شامل ہوتا ہے کس کو؟ افراد کی. اگوں کہتا تعریفاں آ رہی ہیں نا تو خود کوشش کرو نا تک بار بار پکڑ. اور عام اور پہ عطف پا کے وہ ان الخاص نہیں. اور یہ کہ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے ایک جماعت کو افراد سے. جی، یہ کہ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو شامل ہے، وہ جو شامل ہوتا ہے جماعت کو افراد سے. شاباش اور جی. یہ کہ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے ایک جماعت کو افراد سے. جی، ترتیبها اے معرفت ان ایہا یقدم عند التعارض. بس ان 20 کے ترتیب کی معرفت. 20 کی کیا مطلب؟ یعنی معرفت اس بات کی کہ ان 20 میں سے جب 2 کا تعارض آ جائے تو مقدم کس کو کرنا ہے، یہ معرفت کیا. کیا تیسری اور مولک کاشف کو کشف ہوں پہ ہی اللہ. قسم ہے ان کی ترتیب کی معرفت. تو مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب 2 میں تعارض آ جائے تعارض آ جائے تو مقدم کس کو کرنا ہے؟ 2 میں. تعارض آ جائے تو مقدم کس کو؟ اور ان کی ترتیب کی معرفت یعنی معرفت اس بات کی ایہما کون سا ان کا اور 20 کا مقدم کیا جائے گا تعارض کے وقت. جی، اور ان کی ترتیب کی معرفت یعنی معرفت اس بات کی کہ کون سا ان میں سے ان کا مقدم کیا جائے گا تعارض کے وقت. اے آگی ترتیب دی معرفت. جی، 20 کی ترتیب کی معرفت یعنی معرفت اس بات کی کہ کون سا ان کا مقدم کیا جائے گا تعارض کے وقت. جی، اذا تعارض النص والظاہر یقدم النص علی الظاہر. مثال دیں دینے کہ جب نص اور ظاہر آپس میں متعارض ہوں گی تو نص کو ترجیح ہوگی، نص کو ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا. اب ایک مولوی جی قرآن دے نص اور ظاہر آپس میں معارض آ جائیں تو پڑھے پیچھے بھی تو پھر اگے آ رہے تو نص کو کیا ہوگی؟ کس پر؟ ظاہر پر. از تو خوابہ نال کم ٹھیلے جی، یہ تو قرآن پاک دا مسئلہ کمال ہے یار. جی، مثلا جب نص اور ظاہر متعارض ہو جائے تو نص کو ترجیح ہوگی ظاہر پر. جی،
مثلاً मसलन जब मुतारिज हो जाए नस और ज़ाहिर, नस मुकद्दम किया जाएगा नस को ज़ाहिर पर। मसलन जब मुतारिज हो नस और जाहिर तो मुकद्दम किया जाएगा नस को जाहिर। शाबा नहीं किया। जब मुतारिज हो जाए नस और ज़ाहिर मुकद्दम किया जाएगा नस को। चौथी शय वाह व अहकामिहा ए अन्ना अय्याहा क़तईयुन व अय्याहा ज़न्नियुन वैया वाजिबुत तवक्कुफ़ी। बस 20 के अहकाम की मार्फत, 20 के अगो फिर मार्फत कर लो, यानी मार्फत इस बात की कि इनमें से आप कुरान पाक लफ्ज़न सारा कती और मानी और मफहूम के एतबार से भला हो जाए कि इनमें से कौन सा कती है, कौन सा ज़न्नी है और कौन सा उसमें तवक्कुफ़ करना वाजिब है। जब तक बात समझ ना आए, ये है इनके अहकाम की मार्फत। ये है ये हर एक दे नाल तफसील आनी है, फिर भुल जानी पिछली रात गई बात गई जी। चौथी किस्म है इन 20 के अहकाम की मार्फत, यानी मार्फत इस बात की, यानी इस बात की मार्फत के कौन इन 20 में से कौन सा सा क़ती है और कौन सा इस 20 से ज़न्नी है, और कौन सा है जिसमें तवक्कुफ़ वाजिब है, जिसमें तवक्कुफ़ वाजिब है। और उनके अहकाम की मार्फत। उनके अहकाम इतना मार्फत मना करो, यानी मार्फत इस बात की कि कौन सा उनका कती है और कौन सा उनका ज़न्नी है और कौन सा उनका वाजिब तवक्कुफ़ है। यानी मार्फत इस बात की कि कौन सा उनका कती है और कौन सा उनका ज़न्नी है और कौन सा उनका वाजिब तवक्कुफ़ है। और उन 20 के अहकाम की मारिफत, यानी मारिफत इस बात की कि कौन सा उनका कती है और कौन सा उनका ज़न्नी है और कौन सा उनका वाजिब तवक्कुफ़ है। जी वल ख़ासु क़तईयुन वल आम्मुल मख़सूस ज़न्नियुन वल मुतशाबिहु वाजिबुत तवक्कुफ़। लिहाजा मिसाल के तौर पर ख़ास कती होता है, आम मखसूसुल बाज़ जो होता है वो ज़न्नी होता है और मुतशाबे में तवक्कुफ़ करना वाजिब होता है। जी मसलन ये गल्लां कुछ ना कुछ पीछे पढ़ियां ने जी, मेहरबानी। हाँ, ख़ास कती होता है और आम मख़सूसुल बाज़ ज़न्नी आम मुतलकन नहीं, आम मखसूसुल बाज़। और मुतशाबे वाजिबुत तवक्कुफ़ है। हाँ चलो जी, पस ख़ास कती है और आम मखसूसुल बाज़ ज़न्नी है और मुतशाबे वाजिब तवक्कुफ़ है। जी बस खास कती है और आम मखसूस बाज़ ज़न्नी है और मुतशाबे वाजिब तवक्कुफ़ है। जी खास है और आम बात ज़न्नी है, मुतशाबे वाजिब तवक्कुफ़ है। जी फ़ैज़ान हादिहिल अक़साम फ़िल 20 तसीरुल अक़साम 80 वत्तक़सीमातु 5। अलामा मुल्ला जीवन लय रहमा फरमाते हैं, और पुत्र जी जब ज़रब दी जाए इन 5 अक़साम को 20 में ते 20 पांजा कितने हो गए? नहीं, जब ज़रब दी जाए इन अक़साम को किस में? 20 में। ते ओ असल है कि जब 20 ज़रब देनी इन किस्मां नूं 4 ने ना, ते 4 वारी 20 होवे तो कितना होंदा है? 80 हो गए। तकसीमा कुल 5 हो गई हैं, अफराद कुल ते तकसीमा कुल 5 हो गई हैं। जी अल्लामा फरमाते हैं कि जब इन अक़साम को 4 को ज़रब देंगे 20 में, 20 चौका 80, 80 तो तकसीमें कुल 5 हो गई। तकसीमें पंजवीं तकसीम दे अफराद दा की ना है? इनकी इनके मवाज़े की मारिफत, इनके मानी की मारिफत, इनकी तरतीब की मारिफत, इनके अहकाम की फिर एक बारी आख दे, मवाज़े की मारिफत, इनके मानी की मारिफत, इनकी तरतीब की मारिफत, इनके अहकाम। मवाज़े की मार्फत के ये है कि इनका माखज़ इश्तिक़ाक़ का इनका लुग़वी माना क्या है? मानी की मार्फत इनका इस्तिलाही माना क्या है? इनके इनमें से तारुज़ आ जाए तो किसको मुकद्दम करना है? और ज़न्नी कौन है, कती कौन है, तवक्कुफ़ किस में करना है? ये है। बस जब ज़रब दी जाए इन 4 अक़साम को 20 में तो हो जाएंगे अक़साम 80 और तकसीम में 5।
ہاں جی بس جب ضرب دی جائے ان اقسام کو 20 میں تو ہو جائیں گی اقسام 80 اور تقسیم 5. جی جب ضرب دی جائے ان اقسام کو 20 میں ہو جائیں گی اقسام 80 اور تقسیم 5. اتنے لکھے یہ مجازن آکھے بابا ملا جیون لائے رحمہ نے کی بن گئی ہیں تقسیمہ 80. اصل یہ ہے کہ اقسام 20 ہی ہیں. اقسام تو ہر قسم کی معرفت جو ہے وہ 4 قسم کی طرف تقسیم ہوتی ہے. ہر قسم کی کیونکہ عام کا لغوی معنی سمجھ، خاص کا لغوی معنی، خاص کی اصطلاحی تعریف سمجھنی، خاص کا مرتبہ سمجھنا، خاص کا حکم سمجھنا، یہ ہر 20 میں سے ہر ایک کی 4 معرفتیں ہیں. ہر ایک کی قسمیں 20 ہی ہیں قسمیں، لیکن ہر ایک کی وہ جڑا کو وضاحت ہے یہ 4 معرفتیں ہیں. ہوں یہ نہیں بے کو 80 قسمہ بن جانیاں نے، قسمہ 20 نے. انہاں 20 دیاں لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ترتیب اور ان کا حکم کیا ہے جی، اے مطلب ہے سنے ہی اصل ہے جی. بس حاصل ہو گئی 80 معرفتیں ہیں، 80 قسمیں نہیں ہیں. 80 ہوں سنیں اصل ہے کہ 80 معرفتیں نے مولوی جی، 80 قسمہ نہیں بلکہ کیونکہ ہر ایک قسم کی 20 میں سے 4 معرفتیں ہیں. تکنیاں بن گیا 20 دیاں 80 معرفتاں، کیونکہ 20 وچوں ہر ایک دیاں کنیاں معرفتاں نے. لغوی معنی دی معرفت، اصطلاحی معنی دی معرفت، اس دے مرتبے دی معرفت، اس دے حکم دی معرفت، یہ 4 معرفتاں 80 معرفتاں بنیاں. کی بنیاں؟ اصل ہے جی. سنے ہی تو سوال جواب ان شاء اللہ کل پڑھ دیں جی.